السلام علیکم، ویلکم ٹو دی عبداللہ شو۔ آج ہمارے ساتھ اشکناز کھوکھر موجود ہیں اور یوتھ ہیومینٹی کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، خدا ان کا شکر۔ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ یوتھ ہیومینٹی کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کا موٹیو کیا ہے، تو آپ کس طرح کام کرتے ہیں، کس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں سسٹم کو؟ جی فرسٹ آف آل تو میں عبداللہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے مدعو کیا تاکہ ہم یہاں پر بہت ساری باتیں کر سکیں جو کہ کام ہم ساہیوال میں یا دیگر علاقوں میں انجام دے رہے ہیں۔ ہیومینٹی کے لیے کام کرنے والی آرگنائزیشن ہے اور آج سے ہم نے اس گروپ کا آغاز 15 سال پہلے کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم امن کے فروغ کے لیے کام کر سکیں۔ اگر آپ آج سے 15 سال پہلے کے اخبارات کے تراشے نکال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ وائلنٹ قسم کی ایکسٹریمزم کو پروموٹ کیا جا رہا تھا۔ ہم نے جب ان تمام کاموں کو دیکھا تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ انسانیت کے لیے فروغ کے لیے کام کر سکے، تو ہم نے تب اس وقت ڈھیروں لوگوں کو ساہیوال سے ڈھونڈنا شروع کیا جو کہ انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ پاکستان میں امن کا قیام ہو، پاکستان میں مختلف مذاہب کے درمیان پیار ہم آہنگی پیدا ہو۔ تو ہم نے تب سے انٹرفیتھ ہارمونی کے اوپر ساہیوال میں کام کا آغاز کیا اور تب سے لے کر اب تک ہم 2020 ہو چکے، جس میں ہمیں لگ بھگ 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہم نے ابھی تک چائلڈ رائٹس کے لیے، خواتین کے تحفظ کے لیے، ان کے خلاف جتنے بھی تشدد ہے ان کی حوصلہ شکنی کے حوالے سے، انسانی حقوق کے فروغ کے لیے اور خاص طور پر امن کی بیداری کے لیے ابھی تک ساہیوال میں ڈھیروں قسم کی ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں اور ابھی تک یہ ہمارا کام جاری ہے۔ اور جو سب سے بڑا جو ہمارا کام ہے، ہم نوجوانوں کو موٹیویشن دیتے ہیں تاکہ وہ پاکستان کے نیشنل ایشوز کو جانیں اور اس کے حوالے سے امن کے قیام کے لیے وہ اپنی کیا خدمت ہمارے ساتھ مل کر انجام دے سکتے ہیں۔ ہم ایسے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ آپ والنٹیئر یہ کام کر رہے ہیں؟ جی یہ بات بہت ضروری ہے، آپ نے بولی ہے کہ سنس 15 ایئرس ہم 15 سالوں سے اس کو والنٹیئرلی ہی کر رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک تو والنٹیئرلی وہ اپنا حصہ ادا کرے ٹائم کے ذریعے سے، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو والنٹیئرلی ہمارے ساتھ سرو تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنا فائنینشلی ایسٹس یا شیئرز ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے اس کام کو بڑھا سکیں۔ اچھا، تو آپ نے اسی لیے کوئی جاب وغیرہ بھی نہیں کی کہ آپ جاب میں ہوتے تو آپ یہ کام پرفارم نہیں کر پاتے؟ جی میں ابھی ڈفرینٹ قسم کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کر بھی چکا ہوں، جو کہ کیونکہ میرا یہ پیشن ہے انسانی حقوق کے حوالے سے ساہیوال میں کام کرنا، اور میں ساہیوال کے حوالے سے ایک جو فلاح ہے یا ایک سمجھتا ہوں کہ جہاں پر تشنگی ہے یہ کہ ساہیوال کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے کام اتنا زیادہ نہیں ہوا جس کی ضرورت ہے، اور ساہیوال کے اندر نہ ہی وہ نوجوانوں کو بھی آگاہی دی جا سکی ہے جس کی ایک نوجوان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا یہ پیشن ہے کہ ہم بہت سارے نوجوانوں کو اس طرف لائیں تاکہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے جانیں، اور جو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نوجوانوں کو ٹرین کریں اور ان کو آگاہی دیں انسانی حقوق کے حوالے سے تاکہ وہ لوگوں کے حقوق کے لیے کام کر سکیں۔ جاب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ کیونکہ یہ میرا پیشن ہے انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنا، تو میں دیکھتا ہوں کہ کون سی جاب ہے جو میری اس کرائٹیریا میں آ سکتی ہے، تو اس کے حوالے سے میں نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس اور سینٹر فار سوشل جسٹس، اس کے حوالے سے انسان دوست آرگنائزیشن اور ڈفرینٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساہیوال میں پروجیکٹس کو انجام دے چکا ہوں، جس سے مجھے ارننگ بھی ہوتی ہے اور میرا پیشن بھی فلفل ہوتا ہے۔ مطلب آپ اپنے پرسنل سورسز سے یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کا پیشن ہے، آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں؟ جی میرا ایک پیشن ہے اور میں نے اپنی لائف اس انسانی حقوق کے کاموں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر چکا ہوں کہ میری جب تک زندگی ہے میں ساہیوال کے اندر انہی کاموں کا انجام دوں گا اور اسی کی بڑھوتی کے لیے یہاں پر اپنی زندگی سرو کروں گا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ اچھے کام کے لیے جاتا ہے، کوئی بھی اچھا کام بندہ سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو ہرڈلز بھی آتی ہیں، اس کو مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنی ڈیڈیکیٹ کر دیا لائف اس کام کے لیے؟ میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا چلوں کہ میری زندگی کے اندر اس کام کو انجام دینے کے حوالے سے ڈھیروں ہرڈلز آئی ہیں، اور شاید زندگی کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے، آپ کسی جاب میں بھی ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں وہاں پر ہرڈلز تو آپ کو لازمی آتی ہیں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہرڈلز جب آتی ہے تو یہ آپ کو تقویت دینے کے لیے آتی ہے، آپ کو طاقت دیتی ہے۔ اور میں نے جو ان ہرڈلز سے سیکھا ہے کہ جب یہ ہرڈلز آپ کو آتی ہے یہ آپ کے تجربے میں آپ اضافہ کرتی ہیں اور یہ آپ کو سکھاتی ہیں کہ آپ نے اپنے کام میں نکھار کیسے لانا ہے، اور میری زندگی میں ایسے ڈھیروں واقعات ہیں جہاں پر مجھے فیل ہوا کہ مجھے اس فیلڈ سے درگزر کرنا چاہیے یا یہ فیلڈ چھوڑ دینی چاہیے، لیکن آئی ایم ویری تھینکفل ٹو گاڈ کہ مجھے آپ جیسے ساتھیوں نے اور خاص طور پر ان لوگوں نے مجھے موٹیویٹ کیا جن کے مسائل میرے سامنے آتے تھے اور جن کے حل کے لیے ہم اپنی جو قوت تھی اس کو سرو کر سکتے تھے، اور ہمیں لگتا کہ شاید ابھی
وہ جو آگاہی ہم تک پہنچی ہے یا جن باتوں کا ہم جان چکے ہیں وہ ہمارے دوسرے نوجوان جانیں، تاکہ ہم مل کر ایک دوسرے کے حقوق کے لیے کام کر سکیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے انصاف تک رسائی کو ممکن بنائیں۔ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں آپ سیٹسفائی ہیں کہ کام بہت اچھا چل رہا ہے یا اس کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے؟ سیٹسفیکشن تو اس کے لیے ورڈ جو وہ استعمال کرنا تھوڑا سا میرے خیال میں بھی مجھے عجیب لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی شاید ہم جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے 0 سے تھوڑا سا آگے گئے ہیں، ابھی جو 99.9 ابھی ہمیں کام کرنے کی مزید ضرورت ہے۔ اور ساہیوال جو ہے ایک ایسی زمین ہے، زراعتی حوالے سے تو بہت زرخیز زمین ہے، لیکن انسانی حقوق کے حوالے سے یہ ایک ایسی زمین ہے جہاں پر ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم کھاد کس طریقے سے دیں گے، جس کی گوڈی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر ہمیں پانی دینے کی ضرورت ہے، اور وہ کس طریقے سے ہوگا جب ہمارے ساہیوال کا نوجوان اپنے آپ کو باشعور بنائے گا اور وہ تحقیق کے عمل سے گزرے گا، انسانی حقوق کے حوالے سے سیکھے گا، امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، اور وہ سب باتیں کرے گا جو کہ ایک سویلائزڈ سوسائٹی میں ہونی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سویلائزیشن ہے یہ اسی سے ممکن ہے کہ ہم انسانی حقوق کے بارے میں بات کریں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی پیرامیٹر ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم انسانی حقوق، کیونکہ انسانی حقوق کا مطلب ہے کہ دا رائٹس وچ آر کنسیڈرڈ ود اس، تو جب تک ہم انسانوں کے اندر اس بات کا نہیں جان پائیں گے، سویلائزیشن کو نہیں جانیں گے کہ ہماری جو تاریخ ہے وہ کتنی ہارمونی کے ذریعے سے، اگر آپ سب کانٹیننٹ کو دیکھو تو یہاں پر ڈھیروں ریلیجنس رہتے تھے، لیکن ابھی جو ہے ابھی ہم ایک دوسرے سے تھوڑے سے نظریاتی طور پر مذہب کی بنیاد پر تفرقہ برت رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں انسانی حقوق کے فروغ کو آگے بڑھانے میں تھوڑی سی ہرڈلز آ رہی ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا فروغ ہو تو ہمیں یہ ان چیزوں کو پس پش ڈال کر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے، تاکہ یہاں پر پیار اور محبت کا فروغ ہو سکے۔ مطلب ہمیں سب سے پہلے انسانیت کے بارے میں سیکھنا ہے، انسانیت کے بارے میں جاننا ہے، ان کے حقوق کے بارے میں بات کرنی ہے، پھر ہم اپنی قوم کو ترقی دے سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں۔ طریقہ کار یا اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، یا اس کو بڑھایا جا سکتا ہے ایجوکیشن کے ذریعے۔ عبداللہ، میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا انسانی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پاس ایک پروٹیکٹڈ پلیس ہو جہاں پر اپنا گزارا کر سکے، مطلب ایک شیلٹر ہو جہاں آپ کے پاس روزگار کی اویلیبلٹی ہو، آپ کے پاس حق ہو کہ آپ اپنی بات کو کر سکیں، آپ کو یہ حق ہو کہ آپ اپنے جو ریلیجس ٹریڈیشنز ہیں ان کو فالو کر سکیں، آپ کے پاس تعلیم کا حق ہو، آپ کے بچوں کو تحفظ دیا جائے، خواتین کے حوالے سے آزادیاں ہوں، ان کے خلاف جتنے تشدد ان کا خاتمہ ہو، اور دیگر جو حالات ہیں مزدوروں کو پوری ان کی مزدوری ملے، اور بچوں کو جو ہے وہ کام تعلیم کے مراحل میں لایا جائے، نہ کہ ان سے ہم چائلڈ لیبر کو دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جگہ جگہ ہوٹلز کے اوپر، ورک شاپس کے اوپر بچے جو ہے وہ ٹائرس کے پنکچر لگا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے، ان سے انسانی حقوق کی تنزلی ہوتی ہے۔ اگر ہم انسانی حقوق کو فروغ دینا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ گارنٹیڈ ہو کہ ہمارے ملک میں ترقی ہو، تو ہمیں ان جنریشنز کے لیے کام کر رہا ہے جو کہ آنے والا ہمارا فیوچر ہے، اور جو فیوچر ہے وہ 63% جو ہے ہماری پاپولیشن کا وہ یوتھ پر نربھر ہے۔ تو اگر ہم یوتھ کا اس بات کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں یا ان کو انکریج کرتے ہیں یا ان کو ہم شعور دیتے ہیں کہ آپ آئے اور ہمارے ملک کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھوں میں اور آپ نے ہمیں ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نوجوانوں کو ایک اچھی سمت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ مطلب آپ کی بات کہنے کا یہ ہے کہ ہر سٹیزن برابر ہے اور اس کے برابر کے حقوق ہیں، اور اس کو اپنے حقوق کے بارے میں جاننا ہے۔ یہ بات آپ نے بہت اچھی بتا دی کہ میں ابھی یہ بھی بات کرنا چاہوں گا، آئین پاکستان جو ہے ہمارا 1973 کا آئین، اس میں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک کا جو آرٹیکل ہے وہ انسانی حقوق کی بنیاد ہے، فنڈامنٹلز آف کانسٹیٹیوشن۔ تو یہ ایسے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کے بارے میں ہر پاکستانی کو جاننا ضرورت ہے، جس میں عبداللہ صاحب کو بھی جاننے کی ضرورت، پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کو ضروری ہے کہ وہ 8 سے لے کر 28 تک تو کم سے کم فنڈامنٹل رائٹس کو پڑھے۔ اور آپ نے برابری کی بات کی، جو آرٹیکل 25 ہے وہ پاکستان کے تمام شہریوں کو برابری کا حقوق دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ریاست ہے وہ رنگ، نسل، مذہب کے لحاظ سے وہ تفرقہ نہیں کرے گی، وہ ہاں، کیونکہ جو ریاست ہوتی ہے وہ ماں جیسا کردار ادا کرتی ہے، تو ریاست جو ہے اس کے لیے تمام شہری برابر ہیں۔ تو آپ کا پیغام کیا ہے جو آپ کو سن رہے ہیں؟ اور میرا جو پیغام یہ ہے تمام دوستوں کے لیے جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ آپ برائے مہربانی اپنے آپ کو اتنا بیدار کریں کہ آپ کو انٹرنیشنل ایشوز کے ساتھ ہمارے نیشنل ایشوز کا پتہ ہو، آپ کو اپنے علاقے کے مسائل کا پتہ ہو، اور سب سے بڑھ کر آپ کو اپنے حقوق کے حوالے سے علم ہو کہ جو ریاست پاکستان ہے یا جو آپ کا صوبہ ہے وہ آپ کے لیے کون سے قوانین بنا کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے مسائل کا
حل تلاش کر سکتے ہیں. لیکن ایک جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو موٹیویشن دینی ہے تعلیم کی طرف. تو یہی میرا پیغام ہے. جی یہ ہمارے ساتھ اشکناز تھے جو اب بتا رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح کام کیا ہے. تو آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ آپ بھی ایجوکیشن پہ توجہ دیں اور رائٹس کے اوپر توجہ دیں, اپنے ہیومن رائٹس کے بارے میں مکمل سیکھیں, جانیں, اور ہم کولیکٹیولی اگر اس پہ کام کریں تو بہت اچھا کام ہو سکتا ہے اور اچھا ایک معاشرہ بن سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.